ایک سوال آپ سے کرتا ہوں، لیکن بالکل ہوشیاری سے اس کا جواب دینا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے ان پر کروڑوں رحمتیں ہوں، وہ جب مدینہ سے نکلے تو اگر وہ حکومت سے لڑنے کے لیے نکلتے تو مدینہ میں جو گورنر تھا، جو پہلے امیر معاویہ کے ماتحت تھا، اب وہ یزید کے ماتحت ہے، اس نے بلایا ان لوگوں کو جو بڑے صحابہ کی اولاد تھے، حضرت ابوبکر کی، حضرت عمر کی، حضرت عثمان کی، علی کی، بڑے بڑے لوگوں کی جو اولاد تھے، ان کو بلایا کہ امیر المومنین حضرت معاویہ کا تو انتقال ہو چکا ہے نا، اب ان کو لوگوں نے مشورہ دیا، جو ان کی شورا تھی، انہوں نے فیصلہ دیا کہ بحری جنگیں لڑنے کا جو ماہر ہوگا اس کو آگے کرنا ہے۔ تو یزید کو ہاتھ پر آپ بیعت کریں، اقرار کریں، گیو اوتھ آف ایلیجینس ٹو یزید، یہ ان کے سامنے انہوں نے تجویز کی۔ تو حضرت حسین نے کہا کہ ہمیں کوئی سوچنے کا موقع دیں، تو رات کو ہی انہوں نے ارادہ کر لیا کہ سفر کریں۔ کچھ خطوط ان کو پہلے سے مل چکے تھے، یا اگلی رات انہوں نے ارادہ کیا اس بحث میں میں نہیں جاتا، لیکن وہ چلنے لگے۔ آپ خیال کریں، سوال کا جواب دینا ہے بھائی، حکومت سو رہی تھی وجہ وہ چلنے لگے۔ انہوں نے جب پہلے ہی بڑے لوگوں کو بلایا اپنے مشورے میں یا بیعت لینے کے لیے، تو ان بڑے لوگوں میں حسین بھی تھے، وہ بھی آئے۔ تو اگر حسین وہاں لڑنے کے ارادے سے نکلے ہوں تو حکومت نکلنے دیتی؟ کیا خیال ہے؟ نکل دیتی؟ فوجیں، سرحدوں کو مضبوط رکھنے کے لیے فوجیں بھی تھیں، اپنی فوجوں کو بلاتے تو اکیلے حسین کیا کر سکتے تھے؟ لیکن یہ حسینی قافلہ جب وہاں سے چلا ہے تو ایک دن میں تو نہیں پہنچ جاتا عراق، اس میں داتیں بھی آئی ہوں گی، دن بھی آئے ہوں گے۔ تو رستے میں کسی مقام پر بھی حکومت کے کسی کارندے نے، پولیس کے کسی دستے نے آ کر ان پر ہاتھ ڈالا تو جو کچھ کربلا میں ہوا وہ یہی نہ واقع ہو جاتا، مدینہ میں نہ صحیح، لیکن مدینہ کی سرحدوں پر تو واقع ہو جاتا نکلتے ہی۔ آپ اندازہ کریں کہ حکومت کیا اس پر خاموشی رکھ سکتی تھی؟ جو حکومت نے وہاں کیا وہ یہاں نہیں ہو سکتا تھا۔ آپ کی عقل اور سمجھ کیا کہتی ہے؟ بتا ہے عقل انسانی کوئی حل اس معاملے کا؟ یہ ایسی مشکل ایک سوال ہے کہ عقل انسانی اس کا کوئی جواب تجویز نہیں کرتی۔ بتا ہے عقل انسانی کوئی حل اس معاملے کا، خبر کچھ اور کہتی ہے، نظر کچھ اور کہتی ہے۔ ایک طالب علم تاریخ کا پڑھتا پڑھتا حیرانی میں آتا ہے۔ تو اب اگر آپ اس پیچیدگی سے نکلنا چاہتے ہیں تو صاف اس بات کو مانیں، حضرت حسین لڑنے کے ارادہ سے نکلے ہی نہیں۔ نمبر 2، یہ بات حضرت حسین کے دل کی آواز نہیں، نہ دل کی صدا ہے کہ میں اب اپنی خلافت قائم کروں۔ جب ان کو پتہ تھا کہ میرے باپ علی اتنا عرصہ کھڑے رہے، معاویہ سے لڑتے بھی رہے، جنگ صفین تک نوبت بھی پہنچی، لیکن پھر بھی وہ امیر معاویہ کو اپنے پاؤں سے بدل نہیں سکے۔ أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب